السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الدين عند الله الاسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام اور اعزائے ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے، کرم ہے کہ ہر مہینے میں 4 دن کم از کم یا کبھی کبھی 5 دن اس مناسبت سے اور اس موقع سے ہم کو جمع کر دیتے ہیں کہ کچھ دین کی باتیں کہی جائیں اور کچھ دین کی باتیں سنی جائیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں جو پچھلے ہفتے جمعے کو مسجدوں میں تھے، لیکن اس ہفتے جمعے کو وہ مسجدوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے تحت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس مرتبہ بھی بروز جمعہ مسجد میں ہیں اور جب بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے سنبھلنے کی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے، اور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد انسان کو ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈ کیا، جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ سب سے معزز کتاب دی، سب سے معزز نبی دیے، سب سے معزز فرشتے کے ذریعے سے کلام اتارا اور سب سے معزز اس پوری امت کو بنایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ کون سا اسلام؟ اسلام تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چلتا آ رہا ہے، لیکن وہ اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، جس کے احکامات، جس کے واجبات، جس کے فرائض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئے، اس اسلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طرح کا دین ایجاد کر کے گھڑ کے لائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مسلمان کو یہ اربوں کی دولت سے نوازا ہے، خربوں کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت دے کر اس کو دونوں جہاں میں نیک بخت بنایا ہے۔ کلمہ اگر کوئی گو ہے، کلمہ کہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کو بیان کرنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے اس کو توفیق دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی عمل میں لانے والا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر کی طرف دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ کاش میں اس کے جیسا ہوتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس وہ ہوتا، تو اس نے دین اسلام کی توہین کی۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں خربوں کا، اور یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے اربوں خربوں کا، دین کی تو کوئی ویلیو لگا ہی نہیں سکتا، دین کی تو کوئی قیمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سے مفت میں نوازا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر کے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے پیرنٹس اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہود کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں اگر وہ نصرانی گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پیرنٹس اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اگر وہ مجوسی گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی ہی مخلوقات ایسی بھی جائیں گی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ان کے گھروں میں ہم پیدا ہوتے نعوذ باللہ، تو تب ہمارا دین کیا ہوتا،
اور چونکہ اولاد تو مرتے دم تک عام طور پر جس کو اللہ ہدایت دے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے، ریئرلی، ورنہ تو اولاد اپنے باپ کے دین پر ہوتی ہے۔ تو جو نصرانی گھر میں پیدا ہوا وہ نصرانی ہی مرتا ہے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو یہود ہی ہو کر مرتا ہے، مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوسی ہی ہو کر مرتا ہے۔ اب اگر کسی نصرانی کی کوئی عادت، کسی یہودی کا کوئی فیشن، کسی مجوسی کا کوئی عمل، ان سے انسپائر ہو کر ہم کہتے ہیں کہ کاش میں ان کے جیسا ہوتا، تو اس نے مذہب اسلام کی توہین کی۔ کوئی اگر ان کے ایجاد کردہ فیشن کو عمل میں لاتا ہے، کوئی اگر ان کے ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھ کر مبہوت ہوتا ہے، تو اس نے اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جس کو نبی آخر الزمان لے کر آئے۔ تو اس لیے اپنی ویلیو کو پہچاننا، اپنی قیمت کو جاننا، ہم کون ہیں، ہماری کیا قیمت ہے۔ کیا صحیح حدیث میں آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک پوری کائنات کو یوں ہی چلا کر رکھے گا جب تک اس میں ایک بھی کلمہ گو موجود ہوگا؟ کسی بھی اسکرپچر میں، قرآن سے پہلے ہو یا پھر اس سے بہت پہلے ہو یا کتب سماویہ سے پہلے ہو، کسی میں یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی یہود دنیا میں یہودیت پر قائم ہے، کوئی نصرانیت پر قائم ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کے بعد تو مجھے اور ایک امت پیدا کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ آپ آسانی سے یہ کہہ لیجئے کہ ان تمام امتوں کا دنیا میں پیدا کرنا صرف اس لیے تھا تاکہ یہ چیزیں رہن سہن کے اعتبار سے آسان ہو جائیں۔ جیسے کچھ لوگ گیم کھیلتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں تو پہلے پریکٹس کرتے ہیں، ان کے ڈپلیکیٹ میچ کراتے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے میچ کرا کے ان کو پریکٹس میں لاتے ہیں تاکہ یہ اچھی پرفارمنس دے سکیں وہاں پر جہاں پر ان سے پرفارمنس کی امید ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو دوسری قومیں آئی ہیں وہ اس امت کے لیے مقدمہ تھی۔ اب کتنی اہمیت ہے اس امت کی کہ اس امت کو یہاں تک لانے کے لیے، پہنچانے کے لیے ہزاروں اور صدیوں برس سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومیں پیدا کی اٹھائیں، قومیں پیدا کی اٹھائیں، قومیں پیدا کی اٹھائیں، اور اس قوم کو پیدا کرنے کے بعد اگر اٹھائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا دنیا میں۔ یہ قوم اتنی فضیلت کی حامل ہے، اگر اس قوم کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دنیا کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں، سوچتے ہیں غیر قومیں پریشان ہیں، یہ ختم کیسے ہوں گے؟ تو ہم تو ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ مت سوچئے کہ ہم کیسے ختم ہوں گے، آپ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ دنیا کیسے ختم ہوگی۔ بس نام رہے گا اللہ کا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں، اور اگر مٹنا چاہتا ہے یا کوئی دوسرا انسان چاہتا ہے کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی بھی قوم آئی گئی، کتنے بھی ظالم بادشاہ آئے گئے، کتنے بھی مسلمانوں کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے بادشاہ آئے گئے، لیکن کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو زندہ رکھا ہے وہ انہی مسلمانوں کی وجہ سے رکھا ہے۔ تو کتنی قیمتی قوم ہے، اور کوئی بھی قوم اپنی کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتی کہ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ان کتابوں کو نازل کرنے والے یا لکھنے والے نے یہ لکھا ہو کہ اس کتاب کو ماننے والا آخری انسان جب تک دنیا میں رہے گا یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی، کہیں بھی نہیں لکھا۔ لیکن احادیث میں جگہ جگہ ملتا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص کے ساتھ نام لینے والا کوئی شخص دنیا کے کسی کونے میں ہے تو یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اب بیان ختم ہوا، جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی، سب نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے، کونے میں ایک آدمی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے لیے سارے فین آن رہیں گے؟ کبھی نہیں۔
اس کے لیے ساری لائٹ سے جلی رہیں گی؟ بالکل نہیں. اس کے اوپر جو لائٹ ہے اس کو آن کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جاتے وقت اس کو آف کر دینا اور دروازے کو لاک کر دینا. یہ دنیا کا حال ہے. لیکن وہ احکم الحاکمین جو ہے کتنے لاکھ گنا بڑی جگہ کو صرف ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کے اوپر چھوڑ کر بیٹھے گا کہ جب تک یہ میرا نام لے گا دنیا یوں ہی رہے گی. تو قیمت کو اپنی پہچاننا ہے، اپنی قیمت کو جاننا ہے کہ ہم ہیں کون. ہم یہودیت سے متاثر آج ہو گئے، نصرانیت سے متاثر آج ہو گئے، مجوسیت سے متاثر آج ہو گئے، اور ان کے تمام رسم و رواج کو بڑی دھوم دھام سے منا رہے ہیں، اسلام کی توہین کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت کہ آپ کے پاس ہے کون سی دولت. آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کون سی نعمت کو دل میں چھپائے پھر رہے ہیں. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس کے جو برے اعمال ہیں ان کا پلڑا جھک گیا اور اس کے جو نیک اعمال ہیں ان کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ گیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی نکالیں گے. اس پرچی نکالنے سے پہلے تو یہ بندہ سوچے گا کہ میں تو گیا اب کام سے، اب تو مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی نکالیں گے اور اس پرچی کو نکال کر اپنی رحمت سے اس پلڑے میں رکھیں گے جو پلڑا اوپر کو چلا گیا تھا. جیسے ہی وہ پرچہ، وہ رقعہ، چھوٹا سا رقعہ اس ترازو میں اور اس کے میزان میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر نیچے جھک جائے گا اور وہ گناہوں کے جو گٹھر تھے وہ اوپر اٹھ جائیں گے. اتنی طاقت ہے اس کلمے میں. آپ اس کلمے کے ماننے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں اور کہنے والے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر غیر اللہ کے ساتھ کیا جھک مرا رہے ہو؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھو کہ ہم نے یہودیوں کو کیا دے رکھا ہے، نصرانیوں کو کیا دے رکھا ہے، مجوسیوں کو کیا دے رکھا ہے. کاش ہی ہمارے پاس بھی ہوتا. اگر ایمان کی دولت ان کے پاس ہوتی، تمہارے پاس نہ ہوتی، تو کیا یہ زمین بھر اور آسمان بھر سونا چاندی کے پہاڑ بھی تم کو بچا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ نہیں بچا سکتے. صرف ایک کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو لے کر حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف اسی کی ویلیو ہوگی اور کسی چیز کی مانیتا ہی نہیں ہوگی، پوچھ ہی نہیں ہوگی. تو سمجھنا چاہیے کہ جو کلمہ ہے یہ کتنا عظیم ہے اور کتنا پاورفل ہے. اگر اس کو کوئی زبان سے پڑھتا ہے، دل میں اگر اس کو رکھتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ نصارہ جیسا اپنا حلیہ نہ بنا کے رکھے. اب اس کو چاہیے کہ وہ یہودیوں کی روش پر نہ چلے. اب اس کو چاہیے کہ وہ مجوسیوں کے کاموں میں شریک نہ ہو. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں رسم و رواج، تہوار لوگوں کے ان کے بعد میں آتے ہیں، خوشیاں ہم پہلے مناتے ہیں. کس لیے؟ آپ کو خوشی کے جو دن دیے گئے ہیں وہ کس لیے؟ متاثر ہو رہے ہیں آپ. بھائی چارہ ہے، کہاں لکھا ہے کہ بھائی چارہ اسی طرح قائم رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم نہیں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور ایمان کے درمیان بیلنس بنا کر نہیں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو، غیروں کو امن نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا. کیا حضور کے زمانے میں کافر نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے، مجوسی نہیں تھے؟ سب تھے. لیکن ان سب کو ان کی حد میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت مقدم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مقدم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اصل مقصد تھا. آج ہم چھوٹی چھوٹی سی جابز کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کن کے؟ ان لوگوں کے
کہ جو آپ کو ہمیشہ جڑ سے مٹا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلام پاک میں جگہ جگہ، احادیث پاک میں جگہ جگہ غیروں کا طریقہ اختیار کرنے کی ممانعت آئی ہے، لیکن ہم ہیں کہ مانتے نہیں، قرآن ہے کہ اس کو جانتے نہیں، اور احادیث مبارکہ ہے کہ ان کو پہچانتے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دولت سے نوازا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس کے پاس دین اور دنیا کی دولت آ گئی، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پہنچا دی، جس کے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہونا اور آخری نبی ہونا پہنچ چکا، اب اس کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ دنیا میں یہ سوچنا ہے کہ کاش میں اس کے جیسا ہوتا، نہ دنیا میں یہ سوچنا ہے کہ کاش میرے پاس وہ ہوتا، کاش میں فلاں ایکٹر کی طرح ہوتا، فلاں ادیوگ پتی کی طرح ہوتا۔ قسم خدا کی وہ روز محشر خود تمنا کریں گے کاش میں ان کے قدموں کی دھول ہوتا۔ اتنی بڑی دولت ہے حضرت آپ کے پاس، تو اس کی قدر کرنی ہے، اور قدر دانی کرنے والوں ہی کی پوچھ ہے۔ اب یہ چیز تو وہ ہو گئی جو انسان کو دوسروں کے مقابلے میں بیلنس رکھ کے چلنا ہے۔ یہ چیز تو وہ ہو گئی کہ جس کو انسان سے، دوسرے انسان سے، ایک انسان کو، مسلمان کو دوسرے انسان سے کیسے رہنا ہے اور اپنی قدر کیسے کرنی ہے، دوسرے سے کیسے کروانی ہے، اس بات کو لے کر دو انسانوں کے درمیان جو ٹکراؤ تھا، یہ تو تفصیل آپ کو وہ بتائی گئی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان خود اپنی ذات سے پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اسلام تو میرے پاس ہے، لیکن روز مرہ کے مسائل پیش آتے ہیں، ان کا کیا کروں؟ خوشیاں آ جاتی ہیں تو ڈھیروں آ جاتی ہیں، غمی آ جاتی ہیں تو ڈھیروں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہمارا پاسٹ اور ماضی یاد آ جاتا ہے، اس میں اتنے سارے گناہ کر رکھے ہیں، ان کا کیا؟ کبھی فیوچر یاد آ جاتا ہے، مستقبل میں ہمارا کیا ہوگا؟ غیروں کا غلبہ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری جابس کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی یہ فکر بھی ستاتی رہتی ہے۔ تو اگر ہم سرسری طور پر معائنہ کریں اور دیکھیں اور کھوجیں تو 4 طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو انسان کے دماغ میں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کو کسی چیز کی خوشی ہوگی، مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو خوشی حاصل ہوئی، یا پھر کبھی کبھی غمی لاحق ہو گئی، پریشان ہو گیا، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، زیادہ نروس ہوگا، زیادہ افسوس اس کو ہوگا تو نا امیدی کا شکار ہو جائے گا، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس کو آئندہ کسی چیز کی ٹینشن ہوگی، میرا کیا ہوگا۔ تو یہ 4 کنڈیشنز ہیں اور 4 سچویشن ہیں جو انسان کو پیش آتی رہتی ہیں اور روز آتی رہتی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے اور پھر ان کام کو کرنے کے بعد ان کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، اس مختصر سے وقت میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر انسان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، تمام تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے سزاوار ہیں، آپ ہی کے لائق ہیں، تمام شکر بھی آپ ہی کے لائق ہے۔ یہ جو خوشی مجھے عطا ہوئی آپ کے فضل و کرم کے بغیر عطا نہیں ہو سکتی تھی، اور کوئی عطا کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ دعا پڑھ لیا آپ نے۔ رزلٹ یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے، جو خوشی آپ کو ملی ہے، اس شکر کرنے کی وجہ سے وہ ان لمیٹڈ ہو گئی، محفوظ ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اب وہ زائل نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو بڑھا بڑھا کر دیتا رہوں گا، گن نہیں پاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ تو ایک سچویشن انسان کے سامنے آتی ہے، کبھی اس کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں، اس وقت میں کیا کرنا ہے؟
اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا آپ اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ جو دولت آپ کو ملی ہے، وہ جو نعمت آپ کو ملی ہے، وہ جو خوشی آپ کو ملی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گی، زائل نہیں ہوگی۔ دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے انسان کے ساتھ؟ کبھی کبھی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، چھوٹا سا بچہ، ننھا سا، ہزاروں امیدیں رکھے ہوئے 9 مہینے تک جس کا انتظار کیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ زندہ ہے بیٹے کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بزنس چلتے چلاتے گھاٹے میں چلا گیا، اچھی خاصی کمپنی چل رہی تھی بیکار ہو گئی۔ تو کبھی کبھی مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تب کیا کرنا ہے حضرت؟ تب یہ کرنا ہے کہ آپ کو کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ انا لک، یا پھر سمپل الفاظ جو قرآن میں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جب یہ تسلی خود ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں تو پھر سیڈ کیسے ہوں گے؟ ظاہری طور پر تھوڑا غم ہو سکتا ہے لیکن ہمارا دل مطمئن رہے گا۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہر چیز کا رزلٹ بھی تو نکالنا ہے نا۔ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز آپ سے لی ہے اس کے بدلے میں بے شمار اجر، بے شمار نیکیاں، صبر کا بدلہ، اور اسی طریقے سے آپ کی برداشت کا بدلہ، آپ کے آنسوؤں کا بدلہ روز محشر آپ کو گفٹ کی شکل میں دیا جائے گا۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے، وائے ویلا کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبردستی وہ چیز چھین کر تھوڑا ہی لے آئیں گے۔ تو جو آپشن ہے، اچھا خاصا آپشن ہے کہ آپ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا اللہ میرے تمام کام آپ کے حوالے ہیں، آپ اچھا کرتے ہیں تب بھی میری بھلائی کے لیے کرتے ہیں، کچھ میرے اعتبار سے اگر مجھے برا لگتا ہے اس میں بھی میرے لیے اچھائی ہے۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا اور آئندہ آپ کو دل جمعی حاصل ہوگی۔ تیسری سچویشن جو انسان کو پیش آتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو پرانی باتیں یاد آ کر ہرٹ کرتی ہیں، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی پریشانی، اب اس کو یاد آتی ہے، یہ روتا ہے، اتنا بڑا گناہ میں نے کر رکھا ہے، اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، میری مغفرت فرمائیے، من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے، واتوب الیہ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ تو آپ استغفار کیجئے گزشتہ خطاؤں پر، اس سے کیا ہوگا؟ رزلٹ بھی تو نکالنا ہے۔ رزلٹ یہ نکل کر سامنے آئے گا کہ جو آپ کا ماضی ہے وہ کلین اور کلیئر ہو جائے گا، کوئی گناہ ایسا باقی نہیں رہے گا آپ کے اکاؤنٹ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روز محشر آپ کو پریشان کرے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اور استغفار کی دیگر برکتیں سورہ نوح کے اندر ہیں، فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسا دے گا۔ کس چیز کی؟ کس چیز کی بارش؟ رحمتوں کی، مال و دولت کی، حلال طریقے سے، خوشیوں کی، شکر کی، اپنی نعمتوں کی، اس کی بارش برسا دے گا۔ اور وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے بھی مدد کرے گا، اولاد سے بھی مدد کرے گا، اور طرح طرح کے باغات آپ کے حصے میں ہوں گے اور آپ کے مقدر میں ہوں گے۔ باغات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آم کا باغ خرید لیں گے، باغات کا مطلب ہے کہ خوشیاں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ تو استغفار کی یہ برکتیں ہیں۔ تو استغفار تو اگر نارمل بھی کیا جائے تب بھی فائدے سے خالی نہیں، اور استغفار کرنا واجب بھی ہے اپنے گناہوں سے، نہ کرنے والے سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور بڑے ایکشن کے ساتھ اس سے روز محشر ملاقات ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کی۔ تو تیسری بات، گناہوں پر اگر کبھی ندامت ہو تو استغفار کرے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ماضی کلین ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، جس سے آگے جانے میں آسانی پیدا ہوں گی۔ اور چوتھا کیا خوف لگا رہتا ہے حضرت انسان کو؟ چوتھا خوف یہ لگا رہتا ہے کہ میرے آئندہ زمانے میں میرا کیا ہوگا۔ فتنے کا دور ہے، غیروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پتہ نہیں میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، روز محشر میرا کیا ہوگا، دنیا میں میری بقیہ زندگی کیسے گزرے گی۔ اس کا کیا سلوشن ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے احادیث مبارکہ میں ہمیں ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ میں تمام فتنوں سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، وہ فتنہ ظاہری ہو باطنی ہو کچھ بھی ہو، ہر طرح کے فتنے سے میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے آئندہ زمانے میں کسی قسم کا کوئی خوف، خطرہ، اندیشہ لاحق ہو۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ ماضی کلین ہو گیا، مستقبل روشن ہو گیا، تو بچا کیا؟ پریزنٹ، موجودہ زمانہ، اور اسی موجودہ زمانے میں تو آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو آپ اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو گئے۔ جب مخصوص بندوں میں شامل ہو گئے تو اللہ والے ہو گئے، اور جب اللہ والے ہو گئے تو اللہ کے بندے بن گئے، جن کو روز محشر اللہ اپنا بندہ کہہ کر پکارے گا۔ اور اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہوگا کہ میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی، خوشی خوشی بہشتے اور اس کے باغات میں داخل ہو جائیے۔ تو یہ چار چیزیں اور چار خطرات ہیں جو انسان کو ہمیشہ لاحق ہوتے رہتے ہیں، ان کا حل بھی بتایا گیا، اور پھر اس حل کو عمل میں لانے کے بعد جو نتیجہ نکل کر سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو اس لیے اپنی قدر کرنی ہے، اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے، اور اپنے اسلام کی قدر کرنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قیمتی چیز سے ہم کو نوازا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہو، اور جگہ جگہ کے ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جس کو اسلام کی دولت دی ہے اس کو صرف عزت دینے کے لیے دی ہے۔ اگر ذلتی، پستی، اور ہم ذلیل اور رسوا اور خوار ہو رہے ہیں تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے حضرت، اور کسی وجہ سے نہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو سمجھنا ہے، اس کی طاقت کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بیان کردہ یہ جو ضابطہ ہے، یہ جو رول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر اس پر متفرع ہونے والے چھوٹے چھوٹے سے جزئیات آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے، اور آپ کو اپنے ایمان کی، اسلام کی قدر محسوس ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم قدر نہیں کریں گے تو دوسرا کیسے کرے گا؟ یہ بات تو ختم ہوئی، باقی دو چار مسئلے دماغ میں ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روز بروز، جمعے کے دن نہیں، ہر دن یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ نماز قائم ہوتی ہے، تو کبھی ادھر سے کسی کا موبائل بج رہا ہے، کبھی کسی کے اے ٹی ایم پر 20 روپے پراپت ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے فون پے پر 30 روپے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ دور سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی سبزی والا کھڑا ہے، اسی کو آتے ہیں 20-30 روپے، کوئی انڈے والا کھڑا ہے۔ تو یہ تمام حرکتیں نماز سے غافل کرنے والی ہیں، ان کو آف کر کے اپنی جیب میں رکھا کریں۔ اور پھر ایک اور فیشن کیا، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اور بڑے والا ہے، اسمارٹ فون تو سبھی کے پاس ہے، بڑے والا آئی فون ہے یا کچھ اور، اس کو اپنے سامنے رکھ دیں گے اور وہ ایپل وہ اوپر کر دیں گے، تاکہ خود کو بھی تسلی رہے اور آس پاس کے لوگ بھی اس طرح کر کے دیکھتے رہیں آئی فون ہے اس کے پاس۔ تو اگرچہ یہ عمل ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سامنے رکھا ہوا موبائل بھی بجنے لگتا ہے۔ اب اس کو کیسے آف کرو گے؟ جیب میں ہے تو بٹن بھی دبا سکتے ہیں، سامنے رکھا ہوا ہے اور آپ قیام میں ہیں تو کیسے اس کو جھک کر بند کرو گے؟ تو دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، جس سے آپ کی نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آج کل ایک فیشن ہماری کمی کی وجہ سے ہمارے بچوں میں آ گیا۔ ان کے ہم جب بال کٹاتے ہیں تو کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے، حدیث میں اس کو قضا کہا گیا ہے، اور قضا کی سخت ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کی کئی شکلیں لکھی ہیں کہ دونوں سائیڈ سے بال چھوٹے ہوں، بیچ سے بڑے ہوں، یا بیچ میں سے چھوٹے ہوں، دونوں سائیڈ سے بڑے ہوں، یا پھر آگے سے بڑے ہوں، پیچھے سے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں، یا بالکل ایک دم حلق ہو، یا پیچھے سے بڑے ہوں، آگے سے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی عادات سے جہاں کلام پاک میں منع فرمایا، وہیں ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، جو ہم ان کو سکھائیں گے وہی تو آگے چل کر وہ کریں گے۔ کون کس نے کٹائے بال کے ابو لے کے گئے تھے،
ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس پہ میسی لکھا ہوا ہے، وراٹ کوہلی لکھا ہوا ہے، کہیں پر اس کو رونالڈو لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے آپ کو، وہ کیا کم ہے جو تم غیروں کے قدموں میں جا رہے ہو؟ یہ ہم اس کے فین ہیں، حضرت عمر کے فین کیوں نہیں ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فین کیوں نہیں ہوں؟ صحابہ کرام کی تاریخ کا علم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بچے اپنے سے نہیں کر رہے ہیں، یہ بچوں سے کرائی جا رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر اگر دھیان نہ دیا گیا، قدغن نہ لگائی گئی، تو آگے چل کر بچے اسلام کو برائے نام فالو کریں گے۔ کبھی عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں آ گئے، باقی چھٹی، باقی ان کے فیورٹ ایکٹرز وہی رہیں گے، فیوریٹ جو وہ اپنی ٹی شرٹ پہ لکھے جن کا نام گھوم رہے ہیں۔ دو بات۔ تیسری بات، کبھی کبھی آس پاس کی دکانوں میں جانا ہوتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کام میں مشغول ہیں اور موبائل میں یا کسی اور چیز میں قرآن کی تلاوت بڑے زور سے چلا رکھی ہے۔ بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں تو حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، اپنا باتیں کر رہا ہے، وہاں سگریٹیں چل رہی ہیں، ٹھٹے مارے جا رہے ہیں، اور دکان میں ایک سائڈ میں قرآن کی تلاوت پلے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے موبائل میں چلانا یہ ڈائریکٹ پڑھنے کے حکم میں نہیں ہے، لیکن ادب کے تو بہرحال خلاف ہے، گناہ تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہے۔ تو اگر آپ کو سننا ہے اور آپ کو شوق ہے، صرف 5 منٹ سنیے، صرف 10 منٹ سنیے، لیکن توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سنیے۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑا سا چبھنے والا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا اور رواج چل گیا، اور وہ رواج کیا ہے؟ اپنے آپ کو سید کہنا۔ ہر ایک آدمی چہرے پر داڑھی ہے نہیں ہے سید، چہرے پر 12 بج رہے ہوں یا 11 بج رہے ہوں سید، کبھی نماز میں آیا یا نہیں آیا سید، آپ کون ہیں؟ انصاری، آپ کون ہیں؟ قریشی۔ اور اللہ کے بندو کچھ تو خیال کرو، سید ہونا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ دادا پر دادا کا نام یاد نہیں ہے، یہ سید ہیں۔ اپنے خاندانوں کے افراد کے نام یاد نہیں، یہ سید ہیں۔ سید جو ہوتا ہے اپنے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام سلسلہ اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، تب جا کے وہ سید ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، ان کے پاس پورا سلسلہ ہے، بیچ میں ایک نام غائب ہے، اس میں ڈاؤٹ ہے، تو انہوں نے علی الاعلان کہا کہ اگر کوئی مجھے سید کہے تو روز محشر میں اس کی گرفت کروں گا، میں سید نہیں ہوں، مجھے سید نہ کہا جائے۔ اور آج کل ٹرینڈ چل گیا، رسید اگر کٹ رہی سید پہلے لکھو۔ کون ہوتا ہے سید؟ کس کو کہتے ہیں سید؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد، وہ ہیں سید، جن کو صدقہ واجبہ دینا حرام ہے اور جن کو دیگر بہت ساری وہ مراعات دینا حرام ہے جو ایک عام آدمی لے سکتا ہے۔ تو سید ہونا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ہر آدمی سید اپنے نام کے سامنے نہ لگائے، یہ گناہ کی بات ہے۔ خود عرب کے آدمی اپنے نام کے ساتھ ہی نہیں لگا سکتے، جو ان کے خاندان سے تھوڑا بہت دور سے ٹچ ہو جاتے ہیں وہ بھی سید نہیں لگاتے۔ اور ہمارے دادا پر دادا میں آپ تلاش کیجئے، دادا پر دادا کا نام نکلے گا راجیش کمار گپتا، کسی کا نام نکلے گا کچھ، کسی کا نام نکلے گا کچھ، اور ہم ہیں سید۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا فریب ہے۔ کوئی انصاری لکھ رہا ہے، انصاری وہ تھے جنہوں نے حضور کی ہجرت کے بعد مدد کی تھی، دل و جان سے اپنا مال اور جان پیش کر دیا تھا۔ ہم لکھ رہے ہیں انصاری۔ یہ جلاہے ہوتے ہیں، برادری ہوتی جلاہا، یہ کوئی خسیس کام کرتے تھے، اس کو چھپانے کے لیے انصاری لکھنے لگے۔ قریشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو قریشی۔ قریشی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ برادری، ہم اس میں سے آتے ہیں۔ ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت؟ تو پھر کیسے ہم قریشی ہو گئے؟ تو یہ تمام باتیں گناہ کی ہیں، مکروہ نہیں، گناہ ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور سالوں سال سے بھی اگر چل رہا ہے، باپ داداؤں سے بھی چل رہا ہے، تو یہ کوئی حوالہ معتبر نہیں ہے۔ اپنے بچوں کا نام محمد کے ساتھ رکھو اور اس سید کی والی ایکٹنگ کو ختم کرو، انصاری والی ایکٹنگ کو ختم کرو، اور قریشی والی اوور ایکٹنگ کو بالکل ختم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔